دنیا میں محض شر ہی شر نہیں ہوتا، اس لیے ہر مصیبت میں خیر کا پہلو بھی ڈھونڈیے۔ کیسے بھی سخت حالات ہوں، اپنے کو ان کے مطابق ڈھالیے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں۔ ذہین و ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل غبی ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکالے گئے تو آپ نے مدینے میں مملکت قائم فرما دی کہ جس نے آج تک تاریخ کو انگشت بدنداں کر رکھا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے تو وہ اہل سنت کے امام بن گئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ گرفتار کیے گئے، جیل سے جب چھوٹے تو ان کے ساتھ زبردست علم تھا۔ سرخسی کو اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا تو 2 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھ دی۔ ابن الاثیر کو گھر میں بٹھا دیا گیا تو انہوں نے جامع الاصول اور النہایہ لکھی، جو علم و حدیث کی بہترین و مفید ترین کتابیں ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کو بغداد سے نکال دیا گیا، انہوں نے قراءۃ سبع کی تجوید تیار کر دی۔ مالک ابن الریب کو بخار چڑھا، جو ان کا مرض الموت ثابت ہوا تو اس نے وہ زبردست قصیدہ لکھا جو عباسی شعراء کے پورے دیوانوں کی برابری کرتا ہے۔ ابو ذئیب الحضلی کے بیٹے مر گئے تو اس نے ان کا وہ شاہکار مرثیہ کہا کہ ایک زمانہ مبہوت ہو کر سنتا رہ گیا، لوگ حیران رہ گئے، تاریخ نے داد دی۔ لہٰذا کوئی آفت آئے تو اس کا روشن پہلو دیکھیے۔ کوئی آپ کو لیمو کی پیالی دے تو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر شربت بنا لیجئے۔ کوئی آپ کو مردہ سانپ دے، اس کی قیمتی کھال لے کر بقایا کو پھینک دیجئے۔ بچھو جسے کاٹ کھاتا ہے، اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ کیسے بھی سخت حالات ہوں، اپنے کو ان کے مطابق ڈھالیے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ فرانس کے مشہور انقلاب سے پہلے ملک کے 2 بہترین شاعروں کو قید کر دیا گیا۔ ان میں ایک نیک شگون دیکھتا تھا، دوسرا منفی رخ۔ ایک دن دونوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، مثبت رخ والا ستارے دیکھ کر ہنس پڑا۔ منفی نقطہ نظر کے حامل نے پاس کی سڑک پر گرد و غبار اڑتے دیکھا، اسے رونا آ گیا۔ زندگی کے 2 نقطہ نظروں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں محض شر ہی شر نہیں ہوتا، اس لیے ہر مصیبت میں خیر کا پہلو بھی ڈھونڈیے۔